بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں جرم کرنے والی اقوام کو ایک مخصوص وقت تک مہلت دی، لیکن جب وہ اپنے جرائم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دنیا میں نمونہ عبرت بنایا۔ آج کا ہمارا قرآن مجید کے سبق کا موضوع قوم نوح کا جرم اور خوفناک انجام۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 37۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقوم نوح، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا، الرسل رسولوں کو، اغرقناہم ہم نے انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم اور ہم نے انہیں بنا دیا، للناس لوگوں کے لیے، آیتاً ایک نشانی، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہوا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، عذاب یعنی سزا، علیماً دردناک۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا۔ 950 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اتنا عرصہ سیدنا نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، تو رب کائنات نے ان سب کو غرق کر دیا، کوئی ایک بھی ان میں سے نہیں بچ سکا، اور اللہ کی زمین پر سوائے کشتی میں سوار لوگوں کے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکا۔ اور یہ جو رب کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو عبرت اور نصیحت بنا دیا۔ سورۃ الحاقہ آگے آ رہی ہے، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت مبارکہ ہے، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ ہم نے تم میں سے صرف ان لوگوں کو باقی رکھا جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح غرق ہونے سے بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
تمہیں وہ نسل بنا دیا جو اللہ پر ایمان لاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تذکرہ کیا ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا اور یہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، تو سب سے پہلے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ امت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی امت پہلی تھی، اور اسی مناسبت سے پھر اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کس طریقے سے غرق ہوئی یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ تو ان کی دنیا میں سزا تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، جب یہ قیامت کے روز حساب و کتاب کے مرحلے سے گزریں گے نا، تو ابھی دردناک سزا تو ان کو وہاں پر ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام اس حوالے سے کچھ اور امور ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک انفرادیت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی زمین پر شرک کی سرکوبی کے لیے بطور پہلا انسان مبعوث فرمایا، لیکن نسل در نسل چلتا ہوا شرک ان کی ہڈیوں تک، رگوں تک اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ 950 سال کی تبلیغ کے باوجود 80 سے زیادہ لوگ ان پر ایمان نہیں لا سکے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لما کذبوا الرسول، یہاں پر ہے کذبوا الرسول۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلا دیا، اور یہ پہلی قوم تھی جس نے کسی بھی رسول کو جھوٹا کہا، اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے پھر نمونہ بن گئے، اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس حوالے سے بھی نمونہ بنے کہ ان کے دو اعتراض تھے۔ پہلا یہ تھا کہ رسول جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ رسول انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ المؤمنون 24ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ظالموں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، یہ رسول تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، تم پر اپنی فضیلت برتری ثابت کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے نازل فرما دیتے، ہم نے تو آج تک اپنے آباء و اجداد سے یہ نہیں سنا کہ کوئی رسول بھی انسان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے پھر ان کو غرق کیا، اور ان کے غرق کرنے کو رب کائنات نے قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہر ظالم اور کافر کا انجام ہے، یہ صرف قوم نوح کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بدبخت، ہر وہ بد نصیب جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوگا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم نے ایک لغوی بحث یہاں کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح یہ منسوب ہے قوم، عربی گرامر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ منسوب اس وجہ سے ہے کہ فعل پوشیدہ ہے،
اور وہ فعل یہاں پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ بعض اہل علم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے اکیلے نوح علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، بلکہ اس سے پہلے سیدنا شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جھٹلایا انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو تھا، لیکن جس نے ایک نبی کو جھٹلا دیا اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ ایک وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا، تو اس لیے جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی۔ اب قوم نوح تباہ کیسے ہوئی یہ بتانے کی آپ کو ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ قوم سیلاب کے اندر غرق ہوئی تھی، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں پر پانی آنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہر وہ شخص جو ان کے بارے میں سنتا ہے یا جس نے ان کو دیکھا وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ماہرین نے بڑی تگ و دو کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر لیا ہے، اور شاید اس کی تصاویر آپ کو انٹرنیٹ پر میں مل جائیں۔ تو ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ واقعی قوم نوح پر سیلاب آیا تھا اور وہ غرق ہوئی تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی ظالم کو سزا مل جائے تو آخرت میں وہ چھوٹ جائے گا، تو یہ بات درست نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس پر حد یا تعزیر لاگو ہوتی ہے اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہے، تو پھر اس پر حد یا تعزیر لگنے کے بعد اس کا یہ دنیا میں گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کے لیے قیامت کے روز دردناک قسم کی سزا انتظار کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔